دوستو یہ کہانی ہے 18 جون 2017 کی، جب آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا فائنل چل رہا تھا انڈیا ورسز پاکستان کا۔ محمد عامر کی بال کے اوپر جب ویرات کوہلی کا اظہر علی نے کیچ ڈراپ کیا، اس وقت کمنٹری پینلز پر موجود لوگوں کے تاثرات یہ تھے کہ اظہر علی نے یہ کیچ نہیں، شاید میچ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جب اگلی ہی بال کے اوپر ویرات کوہلی کا کیچ پکڑا شاداب خان نے، تو اس وقت اس کمنٹری پینل میں موجود انگلینڈ کے سابق کپتان ناصر حسین، جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، انگلینڈ ورسز پاکستان سیریز کو کور کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کرکٹ کو چند الفاظ سے ڈسکرائب کیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے کہ پاکستان کرکٹ ایٹ اٹس بیسٹ 1 منٹ ڈاؤن اینڈ نیکسٹ منٹ اپ۔ ناصر حسین کو شاید اس وقت معلوم نہیں تھا کہ ان کے یہ الفاظ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں گے اور یہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کا ایک پارٹ بن جائیں گے۔ اب وہی انگلینڈ کی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور ناصر حسین بھی کمنٹری پینلز میں شامل ہیں اور وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ملتان میں پہلے ٹیسٹ میچ میں اسی انگلینڈ کی ٹیم نے صرف ایک ہی اننگز کھیلی، 150 اوورز کھیل کر 823 رنز بنائے اور ان کی صرف 7 وکٹیں گریں اور انگلینڈ نے یہ اننگز ڈکلیئر کی۔ اب وہی انگلینڈ کی ٹیم ہے، وہی ملتان کا گراؤنڈ ہے، وہی ملتان کی وکٹ تھی، جس دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہی انگلینڈ کی ٹیم 150 اوورز بھی پورے کھیل نہیں پائی اور ان کی ٹیم 2 دفعہ آؤٹ ہوئی۔ اب یہ فرق کیسے آ گیا، اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا کہ انگلینڈ کی ٹیم کی جو پرفارمنس تھی اس میں اتنا ڈکلائن کیسے آ گیا؟ تو بہت سے لوگ عاقب جاوید کے ایک پوڈ کاسٹ کو کوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان میں اگر گوروں کو پھنسانا چاہتے ہیں تو آپ ایسی وکٹس بنائیں جو اسپنرز کے لیے ہیلپ کرنے والی وکٹیں ہوں اور جس کے اوپر آپ کے فاسٹ بولر کا بال ریورس بھی ہو۔ اب عاقب جاوید نے کوئی نئی سائیکی نہیں دی تھی، بیسیکلی یہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا ایک حصہ تھا۔ اگر آپ پیچھے جائیں، جب سے پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا، یعنی 1952 سے جب پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا ورسز انڈیا، اس کے بعد سے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی تھی کہ جب بھی پاکستان کی ہوم سیریز ہوتی تھی، جو ٹیمیں پاکستان کا دورہ کرنے آتی تھیں، تو پاکستان کرکٹ بورڈ اسی طرح کی وکٹس کو پریپیئر کرتا تھا۔ ایون کہ انڈیا کے خلاف بھی پاکستان نے اسی طرح کی وکٹیں بنائیں، حالانکہ انڈین بیٹرز اسپنرز کو اچھا کھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انڈین ٹیم 1952 سے لے کر 2004 تک پاکستان میں آ کر کوئی بھی میچ نہیں جیت پائی، کوئی بھی سیریز نہیں جیت پائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بال اسپنرز کے لیے ہیلپ فل ہوتی تھی وکٹس، پاکستان کے عبد القادر جیسے، توصیف احمد جیسے پاکستان کے پاس اسپنرز موجود تھے، اور جو ہمارے فاسٹ بولرز تھے، چاہے وہ فضل محمود ہوں، چاہے وہ سرفراز نواز ہوں، پھر لیٹر آن عمران خان شامل ہوئے، پھر اس کے بعد وقار یونس اور وسیم اکرم کا ایرا آ گیا، تو ان بولرز نے بال کو ریورس کرنا شروع کیا، اور اس دور میں نہ انڈیا کو پتا تھا ریورس سوئنگ کو کھیلنا اور نہ ہی دنیا کے دیگر ممالک کو ریورس سوئنگ کھیلنا آتا تھا۔ تو پاکستان نے ہمیشہ اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اسی طرح سے لیا، ایٹ ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج اسی طرح سے لیا کہ وہ ایسی وکٹس تیار کی جاتی تھیں جو اسپنرز کو سپورٹ کرنے والی وکٹیں ہوتی تھیں اور ڈرائی وکٹ ہوتی تھی جس سے بال ریورس بھی ہوتا تھا۔ تو پاکستان ہمیشہ اپنی ہوم سیریز میں لیتل ثابت رہا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو مینجمنٹ ہے، ان کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا کہ انہوں نے فلیٹس وکٹ بنانا شروع کر دیں، پھٹا وکٹس بنانا شروع کر دیں، جس کا رزلٹ یہ آیا کہ پاکستان اپنی ہوم سیریز بھی ہارنا شروع ہو گیا۔ انگلینڈ کے خلاف جو لاسٹ سیریز پاکستان نے 3-0 سے ہاری تھی، اس وقت رمیز راجہ صاحب کا ٹینیور چل رہا تھا، تو رمیز راجہ صاحب سے ایک پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ اس طرح کی فلیٹس وکٹس بنانے کیوں جا رہے ہیں، جبکہ آپ اسپنرز کے لیے سپورٹڈ وکٹیں بنائیں تاکہ آپ اپنی ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھائیں، جس طرح ہم نے ماضی میں اٹھایا ہے۔ تو رمیز راجہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، رمیز راجہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی وکٹس نہ بنائے اور اپنی ہوم سیریز ہی ہار جائے، حالانکہ وہ سیریز پاکستان 3-0 سے فلیٹس وکٹ بنانے کے باوجود ہار گیا تھا۔ ہم سپن وکٹس اس لیے نہیں بنا رہے، اسپنرز کو ہیلپ کرنے والی وکٹ اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہمارے پاس اسپنرز نہیں ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ تھی رمیز راجہ صاحب کی، جو اس وقت ملتان ٹیسٹ میں کمنٹری کر رہے ہیں۔ لیکن رمیز راجہ صاحب سے سوال ہے کہ یہ نعمان علی کہاں سے آگے، یہ ساجد خان کہاں سے آگے؟ یہ کرکٹرز تو پاکستان کے ڈومیسٹک کا ہی پروڈکٹ ہے نا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ کا یہ المیہ رہا ہے پچھلے کچھ برسوں سے کہ ہم نے جان بوجھ کر ان پلیئرز کو اگنور کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ہمارے کچھ بیٹرز نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم ایسی وکٹیں بنائیں جس کے اوپر اسپنرز کو ہیلپ ملے، تو ہمیں اسپنرز کو نہ کھیلنا پڑے تاکہ ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ یہ بھی ایک نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان کی ہمیشہ سے پالیسی رہی تھی، جب بھی پاکستان کی ہوم سیریز ہوتی تھی، پاکستان نے ہمیشہ سے ایسی وکٹیں تیار کی ہیں جو ہمیشہ رزلٹ اورینٹڈ تھیں
اور جو وکٹیں سپنرز کو سپورٹ کرنے والی تھیں، اور ان وکٹ سے نہ صرف سپنرز کو سپورٹ ملتی تھی، ہیلپ ملتی تھی، ان کا بال ٹرن ہوتا تھا، بلکہ جو ہمارے فاسٹ بولرز تھے لائک فضل محمود، سرفراز نواز، وسیم اکرم، عمران خان، وقار یونس، شعیب اختر، یہ وہ بالرز تھے جن کا بال ریورس بھی ہوتا تھا، اور ریورس کھیلنا ابھی تک کسی کو پراپرلی نہیں آیا. اب گورو نے بھی ریورس کرنا شروع کیا ہے، لیکن جو آپ نائنٹیز کے ایرا میں جائیں تو کسی کو بھی ریورس کھیلنا نہیں آتا تھا، کیونکہ پاکستان بولروں کا یہ آرٹ تھا. اس وقت اس کو چیٹنگ کہتے تھے، اب جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو اس کو وہ آرٹ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آرٹ 60 کی دہائی کے بعد سے پاکستان کی فاسٹ بولر کے پاس آ چکا تھا، اور انہوں نے بال کو ریورس کرنا شروع کر دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں جب ہوم سیریز ہوتی تھی، چاہے آسٹریلیا پاکستان آ رہا ہو، چاہے انگلینڈ آ رہا ہو، چاہے انڈیا آ رہا ہو، ہمیشہ جو اگر اس کی پرسنٹیج ہوتی تھی وہ 70-30 کی ہوتی تھی، یعنی 70% پاکستان اور 30% جو مہمان ٹیم ہوتی تھی اس کے حق میں رزلٹ ہوتا تھا کہ شاید 30% اس ٹیم کا چانس ہے اس سیریز میں. پاکستان اپنی ہوم سیریز میں ہمیشہ لیتھل رہا ہے، لیکن جب سے ہم اپنے اس ٹریک سے ہٹے ہیں ہمیں رزلٹ بھی وہی نہیں ملے. اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جو تیسرا ٹیسٹ ہے پنڈی کا، پنڈی ٹیسٹ میں بھی اسی طرح کی وکٹ تیار ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی ہم پچھلی تاریخ چیک کریں تو اس کو ہمیشہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ گراؤنڈ جو ہے اس میں زیادہ رنز بنتے ہیں، ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر. لیکن جو ہمارا ڈومیسٹک سیزن ہے اگر آپ اس میں اٹھا کر دیکھیں تو چند میچز آپ کو ایسے بھی ملیں گے جس میں اس وکٹ کا جو بیہیویئر تھا وہ سپنرز کے لیے مددگار ثابت ہوا. سپنرز نے بھی یہاں وکٹیں لی ہیں، فاسٹ بولرز نے بھی یہاں وکٹیں لی ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو نیکسٹ پلاننگ ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے، جس کا ذکر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے پریس کانفرنس میں کیا اس میچ کے بعد، کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی طرح کی وکٹ ہم پنڈی میں بنائیں تاکہ ہمیں اس میچ کا رزلٹ ملے. اور ساجد خان نے بھی جب بات کی اس میچ کے بعد تو انہوں نے کہا جی میں نے اس وکٹ کے اوپر ڈومیسٹک کے کافی سارے میچز کھیلے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس وکٹ کے اوپر ٹرن نہیں ملا، لیکن اگر پاکستان کرکٹ بورڈ چاہے اور اگر کیوریٹرز چاہیں اور سلیکشن کمیٹی چاہے تو اس وکٹ کو بھی ایسا بنایا جا سکتا ہے جس میں آپ کو اسپنرز کے لیے مدد ملے. تو آپ ہوپ فل ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو اگلا ٹیسٹ میچ ہے اس کو جیتے اور ایک عرصے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کو اپنی ہوم سیریز میں فتح ملے، یعنی 2-1 سے فتح ملے انگلینڈ کے خلاف.